قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق علیہ. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جولار پیٹ کی مسجد اہل حدیث چار مینار میں ہم اس وقت یہاں جمع ہیں اور پروگرام الحمدللہ اختتام پر ہے. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، پھر اس کے بعد اس پروگرام کو چلانے والے منتظمین کا میں شکر گزار ہوں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے، اور پھر سارے آئے ہوئے حضرات و خواتین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اگرچہ آج اتوار ہے، ہر ایک آدمی اپنی اپنی صلاحیت میں، اپنی اپنی مشغولیت میں ہو سکتا ہے، مگر دین کے نام پر علماء کے بیانات کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جو جذبہ ہم آپ میں دیکھتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جیسے یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین. ربیع الاول کے دن چل رہے ہیں، تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن و حدیث میں کافی تفصیل سے آئی ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جز ہے اس کو ذکر کروں گا. وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسے تھا، آپ اوپر سے نیچے تک کیسے تھے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بریلوی اور بدعتی طبقے کو، وہ لوگ اللہ کے نبی کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کیسے تھا، بال کیسے تھے، پیر ہاتھ کیسے تھے، اس کو بیان کرتے ہیں. مگر اس کو بیان کرنے میں دو غلطیاں ہوتی ہیں. یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس میں صحیح ضعیف پوری ملا کے بول دیتے ہیں. اب جیسے بولتے ہیں اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے، کان نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے نبی بشر تھے نا. ایسا جملہ بولنے پر ہم دیکھتے ہیں امت میں ہنگامہ اتنا ہوتا ہے. مجھے بتاتا ہوں آپ کو، دیکھو کرناٹک میں ایک علاقہ ہے، سرا نامی جگہ ہے، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے وہاں رمضان گزارنے کے ایک مولوی صاحب آئے تھے. اہل حدیث مسجد تھی، عشاء کے بعد درس ہو رہا تھا. وہ درس میں ایک عالم نے ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے. ہم جیسے انسان کا مطلب کیا؟ ایک عام آدمی بھی نبی میں کئی فرق ہیں، وہ ذہن میں رکھ کر بولے ہوں گے. ہوا کیا؟ بدعتی طبقہ 1500 2000 پرولگ مارنے آ گئے. بولے جب تک ان کو مولوی صاحب کو جو ہے بستی سے باہر بھیجتے نہیں، ہمیں مسجد کے اوپر پوری جلا چھوڑاؤ. تو اس طریقے سے یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے تھے. اور ایک یہ بات بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کیسے سایہ نہیں تھا؟ یہ کہ انسان ہو جب اس کا سایہ رہے گا نا. لہٰذا میں نے آج کی درس میں مناسب سمجھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کے شمائل کیسے تھے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ایک حدیث پڑھی، ان دونوں کا ترجمہ کر کے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں کہا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم. آپ پورے قرآن میں دیکھو، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے پورا قرآن کھنگالا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھایا سوائے کس کے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بتاتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی اتنی بہترین زندگی، ایسی زندگی اس سے پہلے کسی کو مل بھی نہیں سکی، اور ایسی کامیاب زندگی قیامت تک کسی کو مل بھی نہیں سکے گی. اللہ قسم کھاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم. عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کی اور آپ کے مبارک عمر کی قسم کھائی. یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی نبی کو نہیں مل سکی. دوسری حدیث ہے، خادم رسول جلیل قدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. آپ نے کہا اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے نفس سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے جو ہے اہل و عیال سے زیادہ، بلکہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے مکمل، والدہ ولدہ، اپنے بچوں سے، اپنے باپ سے بھی چڑھ کر مجھے چاہنا ہوگا. لہٰذا یاد رکھیں
اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے دل میں اگر کسی کے محبت کو بسانے کی ضرورت ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس میں اللہ کی پاکیزہ محبت کو ڈالا جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے دل میں غلط قسم کی محبتیں بہت ہیں، مگر ضرورت ہے تو اگر ہمارے دل میں اگر ضرورت ہے تو اللہ کی محبت کو بسانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اذان ہوتے رہتی ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، اذان ہوتے رہتے تجارت میں رہتے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا سبب ایک ہی ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی پورا کام چھوڑ چھاڑ کے ہم نماز کو آ جاتے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ماشاءاللہ کبھی ہم نماز نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں بندہ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نا، ویسے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل میں اس ذات کی محبت پیدا کرو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کی نبی نے چکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، صحابہ کی نمازیں کیسے تھی ماشاءاللہ، ان کو جب نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ دنیا ہی الگ ہو جاتی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ڈاکٹر نے ان کے پیر کے کاٹنے کا حکم دے دیا۔ انستیشیا سب نہیں تھا سن کرنے کا، انہوں بولے ایسا کرو جب میں کعبۃ اللہ کے پاس نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرا پیر کاٹ دو، اس لیے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو مجھے احساس نہیں ہوگا، وہ دنیا الگ ہے۔ لہٰذا وہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کا پر حالت نماز میں کاٹ دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ ایسے نماز پڑھتے تھے اس میں اللہ کی محبت بھی ہوتی تھی۔ اور ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی شخصیت کی ہونا ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو اللہ کے نبی سے صحیح محبت اگر ہم سیکھنا چاہتے تو صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے نفس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نہیں، یہ تمہاری محبت کا صحیح معیار نہیں ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے نفس سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اگر تمہارے دل میں اپنے نفس سے یا اپنے ماں باپ بچوں سے بڑھ کر بھی اگر محبت پیدا ہو جاتی ہے یہی حقیقت میں ایمان ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک جز ہے آپ سے محبت کرنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو آج کل لوگ نبی سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، تو لوگ کیا کرتے ہیں یوٹیوب میں جا کے نبی پر صحابہ پر جو فلم سیریل بنے ہیں وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اس میں نبی کی فوٹو آتی ہے، صحابہ کی فوٹو آتی ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں ایک فلم ہے میسیج فلم، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں عیسیٰ کی فوٹو فلاں کی فوٹو۔ یاد رکھیے نبی پر ہمارا ایمان کیسا؟ ایمان بالغیب ہے، ہم نبی کو دیکھے نہیں، نبی کو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا وہ واقعات جو یوٹیوب میں ہیں نبیوں کے قصوں کے نام پر اپنے بچوں کو مت بتاؤ، اس لیے کہ ایکٹنگ کے ساتھ تربیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ماشاءاللہ دیکھو صحابہ اکرام تو ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے دیکھا۔ آپ نے ایک حدیث میں کہا لا تمس النار من رآنی، یہ دیکھو جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اور اللہ نے خود کہا تمام صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ تو ماشاءاللہ ایسی چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو عزت دیا نا آپ کی صحبت اور مشاہدے اور رؤیت سے، وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اور ایک دیکھو ہم نبی کو نہیں دیکھے مگر ماشاءاللہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں اللہ کے نبی کو جو دیکھ کر صحابہ ایمان لانا، ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر بغیر دیکھے آپ پر ایمان لانے والوں کو آپ خوشخبری فرماتے ہیں۔ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی مرتن، آپ نے کہا بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا جو میرے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اور آپ نے کہا وطوبی لمن لم یرنی وآمن بی 7 مرات، آپ نے کہا جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کیسے تھا، آپ کا پیر کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسے تھی، آپ کا ہاتھ کیسے تھا۔ دنیا میں دیکھو ہم ہزاروں لوگوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کوئی ایک آدمی مر جاتا ہے، لوگ اس پر مضمون لکھتے، گڈھے تھے، ناٹے تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، مطلب کیا ہے پیچھے بال کم تھے، ایسا سب بولتے۔ دنیا کے سارے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ بھی تو جاننا چاہیے۔ آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانیں اور آپ کی سیرت کی حفاظت کے بارے میں جانیں۔ اور آپ جانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس قدر دنیا میں محفوظ ہے، دنیا میں کسی آدمی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئیں اتنی کتابیں دنیا میں کسی اور آدمی پر لکھی نہیں گئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کی زبان اور آپ کی بلاغت کا ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو، 4 جگہ محمد کا لفظ ملے گا آپ کو، کہاں کہاں ہے سن لیجئے۔ ایک جگہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، فرماتا ہے بما نزل علی محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ۔ 4 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے، اور سورہ محمد بھی ہے قرآن میں، اور نبی کا ایک نام سورہ صف میں یوں آیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے تھے وہ بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو آج اگر لوگوں کو پوچھو نبی کا نام بتاؤ بولا تو معلوم نہیں بولتے لوگ۔ کیا نام ہے؟ نبی، رسول نبی کا تھا، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ محمد ہے۔ اگر دوسروں کے بارے میں پوچھو 1000 نام بولنے تیار، کھلاڑی کے بارے میں پوچھو بولنے تیار، فلم میں آنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھو 3 4 نام، پوری انڈیا کے کرکٹ کے 11 نام بتاتے لوگ ایک سانس میں لوگ آج، لیکن اللہ کے نبی کے نام نہیں جانتے۔ دیکھو روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ایک حدیث میں آئے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک نام ماہی بھی ہے، ماہی کا مطلب مٹانے والا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفر کے مٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کا ایک نام حاشر بھی ہے، قیامت کے دن سارے امت محمدی آپ کے جھنڈے تلے قائم ہوں گے۔ اور آپ کا ایک نام عاقب بھی ہے، عاقب کا یہ مطلب ہے بتایا علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے یہ ہمیں یہ حلیہ جاننا چاہیے۔ اس کو علماء بولتے شمائل، یاد رکھ لیجئے، شمائل کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں، آپ کیسے تھے، پیدا کب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کیسے سوتے، کیسے اٹھتے بیٹھتے۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام کو دیکھو اللہ کے نبی سے کیا محبت تھی، آپ کے تمام حرکات و سکنات، آپ کی زندگی کے بارے میں ایک باریک باریک بات بھی ماشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اب بتاتا ہوں آپ کو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 19 بال سفید تھے۔ کیسا دیکھے ہوں گے رسول کو، پورا گن کے بولتے 19 سے 20 بال سفید تھے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ماشاءاللہ پوری کالی تھی۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، اور آج کل انسٹاگرام کا، فیس بک کا اتنا بڑا کچرا ہو گیا، یہ انسان کو خوبصورت بنانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ فوٹو کیسے کیسے آتے، ہر دن ایک نیا فون لانچ ہوتا ہے، اس میں بولتے آگے کا کیمرہ اتنا اچھا، پیچھے کیمرہ اتنا اچھا۔ یاد رکھو دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، مگر میں سمجھتا ہوں اتنا خوبصورت بچہ نہ ماضی میں پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ ایسے بچے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیسا ہے، حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کے حلیہ بیان کرتے ہیں کیسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے خوبصورت، اتنا خوبصورت بچہ کسی ماں کے پیٹ میں دنیا میں پیدا ہوا بھی نہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والا بھی نہیں۔ آپ آلات لا لو، دنیا کی ساری جو ہے طاقتیں، صلاحیتیں، توانیاں خرچ کر لو، اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا بھی نہیں اور پیدا ہوگا بھی نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے۔ اچھا، جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا، مگر نبی کا کمال یہ ہے آپ جو ہے مطلب چہرے سے بھی خوبصورت اور آپ کی ماشاءاللہ سیرت بھی بہت خوبصورت ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے دنیا میں 100 بڑے آدمیوں کے نام پر کتاب لکھی گئی ہے، 100 بڑے آدمی، کتاب کا نام انگلش میں نام ہے 100 بڑے آدمی، اور وہ نام جب لکھا انہیں سب سے پہلے کس کا نام رکھنا سمجھ میں نہیں آیا اسے،
تاریخ پر نظر ڈالا، اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں خوبصورت بھی نہیں، خوبصورت بھی نہیں۔ ماشاءاللہ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، اس میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے نہ ناٹے تھے۔ میں سمجھتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا نا، وہ جسم دنیا نے آج تک دیکھا نہیں۔ ہزاروں لوگوں کو کا بلکہ پوری دنیا کی خوبصورتی کو آپ ایک پلڑے میں رکھو، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھو، دنیا کے سارے انسانوں کی خوبصورتی بھی آپ کی خوبصورتی کے سامنے بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنا اچھا بنایا تھا۔ آپ کیسے تھے؟ سرخی مائل سفید رنگ والے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ بھی تھا، داڑھی بڑی گھنی تھی، اتنی گھنی تھی داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز میں جب کھڑے ہو کر سورت پڑھتے نا، صحابہ اکرام پیچھے سے نبی کی داڑھی کی حرکت کو دیکھ کر بتاتے، فجر میں 50 آیتیں پڑھتے، ظہر میں اتنی آیتیں پڑھتے۔ اب آج کل لوگوں کو داڑھی رکھو بولے تو داڑھی رکھنا سنت ہے، کہتے یاد رکھو داڑھی رکھنا فرض ہے۔ بخاری کی روایت ہے داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کاٹتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، حلق کرنا تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ علماء بتاتے ہیں اگر کوئی آدمی پوری داڑھی اگر نکال لیا، اس کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ پوری داڑھی حلق کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے چاند کی خبر بھی اگر دے تو آپ کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھو جو آدمی داڑھی نکالتا نہیں، انہیں اللہ سے بولتا ہے اے اللہ تو مجھے مرد پیدا کر ڈالا، میں عورت بننا چاہتا ہوں۔ عورت کو داڑھی نہیں ہوتی، لہٰذا یاد رکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی ہے، عورت کو چوٹی کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ آج ہماری خواتین کا بھی بڑا برا حال ہے، اگر ان کا ہونے والا شوہر داڑھی رہا تو آج کی لڑکی بولتی کیا تمہیں بڈھے سے شادی کراتے ہیں کیا؟ اور آج کل ایسے مرد بھی ہیں اللہ معاف فرمائے، شادی ہوتی انہیں بولتی تو بڈھے کی شکل نظر آتے ہیں، اپنی بیوی کو خوش کرنے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے داڑھی بھی نعوذ باللہ نکال لیتا ہے۔ ایسی حرکت ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی گھنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے، اور داڑھی رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ داڑھی نکالتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے جنگ کرنے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے، یہ بھی سن لیجیے، اللہ کے نبی کے بال کان کی لو تک آتے تھے، لمبے بال چھوڑتے تھے۔ عرب میں وہ جو ہے کیا تھا، وہ ایک طریقہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، آپ کی 4 چوٹیاں ہیں، لما جما وفرا بولتے، گردن تک ذرہ لمبا اور ذرا نیچے لمبے۔ آج بھی عرب لوگ ماشاءاللہ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کپڑے پہن لیتے نا، صحابہ دیکھتے رہ جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، 14ویں رات ہے، اللہ کے نبی سرخ کپڑے ریڈ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو میں یہ آخری نتیجے پر پہنچا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے۔ ایک روایت آتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ایک دن ایسا تھا 14ویں رات کا چاند بھی تھا، اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بھی تھا۔ ایک طرف میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، دوسری طرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتا۔ میں ذرا ششو پن میں پڑ گیا، آیا 14ویں رات کا چاند بہتر ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ؟ آخر میں بولتے ہیں ماشاءاللہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند سے ذرا خوبصورت پایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح چمکتے تھے یا چاند کی طرح چمکتے تھے؟ چیز ہوتی نا کہتے بھی اگر گرمی میں لے کر کرے تو چمکتی چیز ہو، کہا اللہ کے نبی تلوار کی طرح نہیں، ماشاءاللہ چاند کی طرح چمکتے تھے۔ آپ کی آنکھیں ایسی تھیں سرما لگائے بغیر بھی سرمگی آنکھیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سنجیدہ تھے۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے دشمن 1 مہینے کی مسافت سے رہ کر آپ سے ڈرا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام آپ کا ادب کرتے، سامنے سے ڈرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ہم کسی کے گھر گئے تو ایسا مارتے، وہ بولتے تھے ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرع بالاظافیر، صحابہ اکرام رسول اللہ کے گھر گئے تو انگوٹھے سے ایسا مارتے تھے، یہ ادب تھا۔ اسی طریقے سے بولتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زیادہ مسکراتے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔
یاد رکھو ہنسنا 3 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مسکرانا، اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، اور ایک ہوتا ہے قہقہ مار کے ہنسنا۔ آج کل تو ہمارے پاس پتہ نہیں لوگ کیا کیا سن لیے، وہ کامیڈی لا کے ہنستے ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے، لڑک لڑک کو ہنستے، نہیں ہنسنا چاہیے۔ اور ایک عالم دین، اور اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے وارث تھے۔ زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، جب چونٹی کے بعد حضرت سلیمان ہنسے۔ زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر ضحک الانبیاء یا تبسم، انبیاء ماشاءاللہ پورے تھے نا، بڑے سنجیدہ تھے، وہ ہمیشہ مسکراتے تھے، ہلکا ہنستے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ادھر ادھر پڑھ کے قہقہ مار کے نہیں ہنستے تھے، اور آپ کی شخصیت کے خلاف بھی ہے۔ لہذا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو تم نے رسول اللہ کو کیسے دیکھا؟ کیا کہتے ہیں دیکھو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الضحک کثیر البکاء، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنستے تھے، زیادہ روتے تھے۔ صحابہ بھی آپ کا وصف بیان کرتے، اگر آپ کو ہنسی آتی تو آپ اتنا ہنستے آپ کے سامنے کے 4 دانت نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں سنجیدہ چھوڑ کر آپ کبھی ہنسے نہیں، اگر مسکراتے تو ہل سے مسکراتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تھے۔ آپ کے ہاتھ کیسے تھے معلوم؟ اللہ اکبر، ایسے ہاتھ تو دنیا میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے ہاتھ میں کیا تو ہو گیا تو کریمہ لگاتے نرم ہونا کر کو، مگر نبی کے ہاتھ فطری طور پر نرم تھے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا ہاتھوں کو ریشم سے زیادہ نرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشم بھی آپ کے ہاتھوں کے سامنے بیکار تھا، اتنے نرم ماشاءاللہ مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نرم تھے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک کیسے تھے، اس کا وصف بیان کیا معبد رضی اللہ عنہا نے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے آزاد کردہ غلام مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے۔ راستے میں معبد ایک نامی بوڑھی کے 2 خیمے کے پر سے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پیاس لگی تھی، وہ وہاں گزرے تو معبد رضی اللہ عنہ وہاں تھیں۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹینٹ میں داخل ہوئے، معبد سے پوچھا تمہارے پاس بکری ہے کیا؟ معبد نے کہا یا رسول اللہ بکری ہے مگر کمزور ہے اور اس کے تھن میں دودھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے پوچھا، بوڑھی تھی وہ، کہا اے معبد کیا تم مجھے تمہاری جو بکری ہے نا اس سے دودھ نکالنے یا دودھ دہنے کی اجازت دے گو گے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی جس کے گھر میں مہمان بن کے اتر جائیں اس سے بڑے دنیا میں کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کیا؟ معبد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ دودھ دیکھتے ہیں تو دودھ لے لیجئے۔ انہوں پہلے بول رہے میرے بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے تھن پر مارا، بسم اللہ کہا، معبد کے لیے بکری کے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی کے معجزے کہے ہیں، اللہ کے نبی جہاں ہاتھ رکھتے ماشاءاللہ روٹیاں بھر جاتی ہیں، ہاتھ رکھتے سالن میں برکت آ جاتی، وہاں آپ نے تھن مارا، بسم اللہ کہا، ماشاءاللہ مکمل طور پر دودھ اتر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، برتن بھر کر دودھ نکالا ماشاءاللہ۔ یہ سب معجزہ ہے، یہ سب سن کر آپ کو جو ہے اس روایت میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس روایت کو ذکر کیا علامہ ابن کثیر نے، کہتے ہیں یہ روایت متابعات اور شواہد کے اعتبار سے حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ نکالا ماشاءاللہ، پھر معبد کو پلایا، خود پیا ماشاءاللہ، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، سارے لوگ شکم سیر ہو کر پی گئے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ بھر کر ماشاءاللہ معبد کے حوالے کیا۔ اس کے بعد جو ہے معبد سے بیعت لی، وہاں سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ان کا شوہر ابو معبد اپنی بکریاں لے کر آیا، جو کہ دبلے پن کی وجہ سے جو ہے مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھیں۔ ابو معبد نے کہا، معبد معبد کے شوہر باہر سے آ کر دیکھتے ہیں میری بکری کے تھن میں دودھ کیسا آ گیا، انہوں خود پیے، معبد کو دیے، صحابہ سب پی لیے، اور ماشاءاللہ مکمل طور پر یہ ہے پوچھنے کے یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ معبد بولی
بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ایک بابرکت آدمی ہمارے پاس آیا تھا، وہ شخصیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تھوڑے وقت میں معبد نے آپ کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک ماشاءاللہ کیا وصف بیان کیا۔ دیکھو ہمارے پاس ہوتا کیا کہ حدیث پڑھ لے تو ہمیں حدیث بولتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ کا حلیہ کیسے آپ کا اوپر سے نیچے تک چند گھنٹے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ ماشاءاللہ اچھا بیان فرمائے۔ کہتی ہیں میں نے ایک چمکتا رنگ دیکھا، تابناک چہرے والا، جن کو نہ دبلے پن کا سبب ہے نہ تو گنجے پن کی خالی ہے، حسین اور خوبصورت چہرے والے جن کی آنکھیں سرمگیں، اس کے کنارے میں لمبی پلکیں، آواز میں بھاری پن، لمبی گردن، داڑھی گھنی، یہ سب یہ جن کی آبروئیں کمان کی طرح، یہ ہے نا، یہ آبروئیں کمان کی طرح باہم ملے ہوئے ہیں، خاموش زبان، باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش۔ اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی تھی، ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی سے آپ سے مل جاتا تو آپ کے جو ہے ماشاءاللہ محبت کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے خوبصورت اور جو ہے اس طریقے سے سب سے تابناک، قریب سے سب سے خوبصورت، جمال شیریں بیان، بولتے نا منہ میں گھی شکر، ویسے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو آپ گفتگو کرتے، آپ کی زبان میں مٹھاس ہوتی، آپ واضح بولتے، مختصر بولتے، گفتگو کا انداز ایسے لڑی میں گویا موتی پرو رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا نا وہ ایک من کے لے کے جیسے پیچھے پیچھے پرائے جاتے، ویسے ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے۔ عزت کے اعتبار سے سب سے اچھے رفقا آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ فرمائیں تو خاموشی کے ساتھ آپ کے صحابہ سن لیتے ہیں، کوئی حکم دے تو بجا لاتے، مطاع مکرم، نہ ترش نہ جو لغو بات کرتے۔ ابو معبد نے کہا خدا کی قسم یہ تو وہی قریش ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم کھا کھا کر مکی کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی رفاقت کروں، اگر ممکن ہو تو ایسا کروں گا۔ ادھر مکے میں آپ کی آواز ابھری تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ بہرحال اس واقعے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بوڑھی معبد نے آپ کو دیکھا، ماشاءاللہ مکمل طور پر آپ کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے کی ایک مہر بھی یہاں تھی، اسے بولتے مہر نبوت۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں مونڈوں کے درمیان سرخ رنگ کے گوشت کی طرح تھا۔ بعض صحابہ بولتے ہم دیکھے کبوتر کے انڈے کی طرح تھا۔ صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے باپ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، میں بھی نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ اس مہر نبوت کو دیکھتا رہا۔ بعض صحابہ اس کو چومے بھی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کا رنگ چمکتا دمکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پسینے میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے۔ اور صالح فضان ایک بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں جس کے پسینے میں بدبو آتی کہ اس کا مزاج بھی الگ رہتا ہے۔ اب پسینے میں خوشبو آنا تو کیا کرنا، ہمارے والدہ صاحب کیا کرتی تھی، بچپن میں اود کھلاتے تھے۔ اود کھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ بدبو نہیں آتی۔ جو لوگ اود نہیں کھاتے بچپن میں وہ بڑے ہو کر یہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہندو مطلب یہ گرمی جو وغیرہ ہوتی ہے، داخلی لباس ماشاءاللہ ہمیشہ بدلنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیسے تھا، آپ کا پسینہ مشک اور عنبر میں ملاتے تو بھی اتنی خوشبو نہیں آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی ام سلیم، غور سنیے، ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی سو گئے۔ جب سو گئے تو اس وقت دیکھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک شیشے لے کر آئے۔ جب شیشے لے کر آئے تو میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی سو گئے ہیں، وہ پسینے کو لے کر ماشاءاللہ اپنے باٹل میں نکال لے رہے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول یہ ام سلیم کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہیں آپ یہ؟ تو اس موقع پر حضرت ام سلیم کا جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا ہے، اگر اس خوشبو کو، اگر اس پسینے کو اگر ہم نے اپنے جو ہے خوشبو میں ملا لیتے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں اور ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے ترقی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام کرتے تھے، آج ہمارا حال یہ ہے، ایک آدمی نالی پر سو کر عادت رہے تو نیچے نہیں سوتا انہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے دیکھو، آپ کا جو تکیہ تھا وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کیا روئی تھی، کیا نہیں تھی، کہا وہ اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ماشاءاللہ مکمل صحابہ نے بیان کیا، وقت کم ہے۔
مغرب سے پہلے میں تقریر ختم ہونی ہے، تو اس وقت میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، صحابہ کرام نے اس کا نقشہ کھینچا۔ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے نعت لوگاں بولے، کیا کیا لوگ بولے ہمارے پاس یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صحیح نعت اگر بولے کہ تو وہ صحابہ کرام، ان کے اندر نہ کوئی کفر تھا، نہ شرک تھا، نہ غلو تھا۔ ہمارے پاس لوگ مجنہ پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما یا نبی سلام علیکہ، کیا کہ وہ نظمہ پڑھتے لا کر کے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی کے صحابہ کے علاوہ جتنے لوگوں نے دنیا میں رسول اللہ کی تعریف میں جتنے نعتیں لکھی ہیں، وہ نعت میں کہاں تو بھی نعوذ باللہ ایک غلطی حدیث ہو۔ اب دیکھو، پوری دعا کرے، آخری میں آ کو بولتے اے اللہ میری دعا کو رسول اللہ کے صدقے طفیل قبول کر لے۔ وہ عربی میں آتا ہو، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا کہہ کر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ یہ تو اشعار ماشاءاللہ قیامت تک اللہ کی نبی کی تعریف کے بارے میں لکھے گئے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے نعتوں کو بھی جمع کرو، یہ ساری نعتیں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا کہتے ہیں حسان رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، دنیا میں میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان دیکھا نہیں ہے۔ اور کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنا خوبصورت بچہ عورتوں نے آج تک نہیں جنا ہے۔ اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا۔ ایک بات آپ سن لیجئے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ماشاءاللہ یہ دنیا کے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بڑے طاقتور انسان تھے۔ آپ کسی نبی کو لنگڑا، لولا، اندھا نہیں بتا سکتے آپ، ہر روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بڑے طاقت والے تھے۔ لہٰذا کہا اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھے انداز سے پیدا کیا ہے۔ میرے تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ہم لوگ جب دنیا میں گفتگو کرتے ہیں، منہ کھولتے ہی پہلے ہیرو کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ منہ کھولے عورت ہیرونی کے بارے میں گفتگو کرتے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ کو پسند کرنا چاہیے۔ کس کو پسند کرنا؟ نبیوں کی سیرت پڑھو، اور تمام سیرتوں میں سب سے بہترین سیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک بھی غلطی ہوتی ہمارے سے، ربیع الاول کے موقع پر رسول اللہ کی سیرت بیان کر کو لپٹ کو رکھ دیتا، تو پھر اور ایک ربیع الاول کو چاہتا ہو۔ آپ کی سیرت ویسی نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کیسی ہے؟ جیسے ہمارے جیب میں کنگھی ہوتی ہے، ہم اپنے بالوں کو سیدھا کرتے ہیں نا، ویسے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت آئینے کی طرح ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ سے پڑھو۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں کو بولتا ہوں، ہمارے گھروں میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب ہے، اگر نہیں ہے تو خریدو۔ اور اللہ کی نبی کی سیرت دنیا کی ہر زبان میں ہے، آپ کو تمل میں ہونا تمل میں ملتی۔ الرحیق المختوم کا عمر شریف قاسمی مطلب جو ہے عالم دین ہے چنئی کے، وہ ترجمہ کر کو آگے پڑھو۔ ہمیں ہمارے بچے کیا ہوتا، ایگزام کو بڑھے تو 100 صفحے پورے یاد کر لیتے، مگر سیرت اتنی مظلوم ہو گئی ہے، ہمارے عورتیں بچے سیرت کے بارے میں گفتگو کرتے ہی نہیں۔ اگر آپ جا کے لوگوں امت مسلمہ کی عورتوں سے پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 یا 11 بیویاں نام بول سکتے کیا؟ ہماری عورتوں کو 2 نام معلوم، خدیجہ عائشہ، خدیجہ عائشہ، اس سے بڑھ کر ام سلمہ، جویریہ، یہ تن نام نہیں بول سکتے۔ تو اس طریقے سے یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یاد رکھو، بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور برے لوگ بری باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو کس کا تذکرہ بار بار کرنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا۔ اور عربی میں بولتے من احب شیئا اکثر ذکرہ، آدمی جس کو زیادہ پسند کرتا ہے جس کو زیادہ پسند کرتا ہے زیادہ تذکرہ فرماتا ہے۔ ہم آڑے وقت میں اگر ایک آدمی عام آئے تو کتنا عیت کرتے اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے، یہ ننگے ناچنے والے، سیریل میں آنے والے، فلموں میں آنے والے لوگوں کا تذکرہ مت کرو۔ منہ کھولے تو نبی کی سیرت پڑھو، انبیاء کی سیرت پڑھو، ہمارے جو علماء ان کی سیرت پڑھو۔ لہٰذا ایسے ہونا چاہیے۔ آدمی کا ایمان جب اچھا ہوتا ہے تو وہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا پڑھو گے نا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ہمیشہ اکیلے بیٹھے رہتے، لوگ جا کے پوچھتے یا ابا عبداللہ کیف تستوحش انت کیف تستوحش،
اگر ایک آدمی اکیلے بیٹھتا پریشانی ہوتی نا، انہوں بولتے مجھے کیسے وحشت محسوس ہوگی جب کہ میرے ساتھ نبی کی سیرت ہے، مجھے وحشت کیسے محسوس ہوگی جب کہ میرے ساتھ کیا ہے، حضرات صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی نے مدینہ میں یہ فرمایا المرء مع من احب، یہ دیکھو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر آپ فلمی ستارے کرکٹ کھلاڑیوں سے محبت کریں، اللہ ان کے بازو کھڑا تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے بے نمازی جو لوگ ہوں گے فرعون کے بازو کھڑے کیے جائیں گے، قارون کے بازو کھڑے کیے جائیں گے، ابی ابن خلف کے بازو کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے کھڑے ہوں گے، بولتے ہیں اہل انس رضی اللہ عنہ پورے مدینے والے خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ کہا قیامت کے دن سارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے جنت میں۔ بولتے ہیں میرا عمل اگرچہ ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے مگر مجھے ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی کے ساتھ اٹھائے گا اور ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا جو حلیہ ہے اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے، آپ اوپر سے نیچے تک کیسے تھے اگر یہ جانتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے یہ تمام خوبیاں جو رسول اللہ میں ہیں دنیا میں کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 مرتبہ چاک کیا گیا، سمجھتے نا؟ آپ کا سینہ 2 مرتبہ چاک کیا گیا۔ کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کرے سو کیا؟ چیرے اندر سے دل نکالے، پورا دل پاک کرے۔ کیسے پاک کرے؟ سونے کے تش میں رکھے، ماشاءاللہ روایتوں میں ہے سونے کے تش میں رکھے۔ دھویا کس سے؟ زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو برابر اپنی جگہ لوٹایا۔ جب لوٹایا جا رہا تھا تو اس موقع پر تو اس وقت 2 فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں۔ دیکھو ایک پلڑے میں سارے لوگوں کو رکھو، 10 کو رکھو، 20 کو رکھو، اگر ایک پلڑے میں ساری انسانیت کو بھی رکھو سارے انسان بھی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کے جسم میں جو خوبصورتی تھی نا وہ خوبصورتی دنیا میں کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس طریقے سے دیکھو صحابہ اکرام ماشاءاللہ ایسے تھے، بعض تو ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، جیسا کہ عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو آپ کی صفات، آپ کا سر، آپ کے بال، آپ کے ہاتھ، آپ کے مونڈے، آپ کی آنکھیں، یہ سب پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمارے اندر محبت آتی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جب میں نے مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو بولا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جاننے سے ماشاءاللہ دل میں تعظیم آتی ہے، آپ کی شریعت، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہوں، ہمارے اسلاف بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ کئی علماء کے بارے میں آتا ہے حدیث پڑھاتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اللہ کی نبی کی تعظیم اور ڈر سے ہونٹ سوکھ جاتے تھے، ایسا ڈر ہوتا تھا۔ وقت نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے، ایک طرف عائشہ کا کمرہ، دوسری طرف آپ کا ممبر، دیکھو کیسا ہے لوکیشن، بیٹھ کے پڑھاتے، بولتے میں حدیث پڑھا 13 سال تک 16 سال تک ماشاءاللہ۔ ان کے محفل میں ایسا ڈر ہوتا، میں پانی پینے کی کوشش کرتا، مجھے پانی پینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا اور آپ کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بات یاد رکھو، اللہ کی نبی کے جو حلیہ جاننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کی نبی کا ہمارے پاس بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو اللہ ہے، اس کا حق ادا کرنا تو مشکل ہے، اس کا احسان ہم چکا نہیں سکتے۔ دوسرے نمبر پر نبی کا احسان بھی ہے، اس لیے دیکھو نبی کا احسان ہے، اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں درود پڑھ کر کے تاکہ اللہ کی نبی کا احسان چکانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کی نبی کا احسان چکا نہیں سکتے۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کو ہم تک پہنچانے والے، ان تمام نعمتوں کی صحیح چیز کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بولتے شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شریعت پہنچتی، اگر آپ نہ ہو تو ہدایت نہیں پہنچتی۔
ہمارے پاس ہوتا جمعہ کے دن عصر میں اعلان ہوتا جزا اللہ عنا محمدً ما هو اہلہ، یہ درود پڑھے تو 80,000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا کرتا ہے۔ ایسا کوئی درود نہیں ہے، یاد رکھو۔ آج درود اوریجنل کم ہے، ڈپلیکیٹ زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی درود پڑھے وہ درود پڑھو، یہ کما سیدنا مولانا محمدin جو بولتے ہیں وہ سب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ماشاءاللہ اللہ کی نبی کے سیرت اور آپ کے حلیے کو جانتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ 5 منٹ اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، ایک صحابی تھے، وہ گھر میں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے، آج ہمیں نبی کو دیکھ لیتے ہیں، اگر کل جنت میں اللہ کے نبی چلے گئے تو مقام محمود ایسا ہے وہاں چلے جائیں گے، ملاقات نہیں ہوگی، پریشان ہوتے، گھر سے نکلتے جا کر بولتے یا رسول اللہ آج دنیا میں ہیں، ہم آپ سے مل لیتے ہیں، مگر جنت میں مقام محمود میں چلے گئے تو ہماری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی نا۔ صرف کیسی ہے، جب تک آ کر میں آپ کو نہیں دیکھ لیتا ہوں دل کو قرار نہیں آتا۔ اللہ نے آیتیں اتاری، لوگوں اگر جو ہے جنت میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول ساتھ رہنا چاہتے تو ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، جو آدمی میلاد النبی کے جلوس میں جاتا وہ نبی کی شفاعت کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ جو جو میلاد کے جلسے میں جاتا ہے، رسول اللہ کے شان میں غلو کرتا ہے، ایسے سب لوگ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، آپ کا تعارف ہوتا۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کیسے تھے، وہ جاننا بھی یہ تقرب ہے، عبادت ہے، اللہ کی محبت ہے، لذت بندگی ہے، دنیا اور آخرت میں نجات ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی کیسے تھے وہ جاننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا، بعض علماء کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کا حلیہ اور آپ کے شمائل جان لیے تو ہمیں خواب میں بھی رسول اللہ ہمیں مل سکتے ہیں، دکھ سکتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، جامعہ دارالسلام کے ایک استاد ہے ظہیر الدین صاحب عصری رحمانی، کلاسوں میں ایک بات بولتے تھے، اللہ کے نبی ہمیشہ بدعتوں کے خواب میں چاہتے ہیں، ہمارے پاس آتے نہیں۔ لیکن کیا مطلب ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نہ خواب میں آتے لیکن کم آتے، لیکن وہ بولتے میں دیکھا نبی کا خواب دیکھا، خبر میں سے ہاتھ اٹھا وہ دیکھا، وہ کہاں سے بھی نہیں ہے وہ۔ لہٰذا یاد رکھو، اگر نبی کا حلیہ اگر جان لیں، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور یہ بات بھی دیکھو، اتنا خوبصورت انسان صلوات ربی وسلام علیہ، اتنا خوبصورت بچہ نہ اس سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ذرہ بھی فخر نہیں کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگو میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دیکھو، آدمی ذرہ خوبصورت ہو ذرا تکبر آ جاتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے۔ آپ خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، مگر آپ کو کبھی اپنی خوبصورتی پر فخر نہیں آیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنا متواضع انسان، اتنا منکسر المزاج انسان دنیا میں پیدا ہوتا بھی نہیں۔ آخری بات ہے، ہمیں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن پر توجہ دینا چاہیے۔ کہاں تو بھی شادی گئے تو اتنا سنورتے، مرد بھی عورتیں بھی، وہ مسجد کو آتے وقت سنورتے نہیں۔ ہم دیکھیں اہل حدیث مسجدوں میں بغیر ٹوپی کے لوگ نماز کو آتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، عادت نہیں بنانا، کبھی نئی بات نہیں رہی تو الگ بات ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو عادت بنا لینا یہ کافروں کی عادت ہے۔ وہ لوگ مندر میں گئے تو ٹوپی نہیں پہنتے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ اگر جو ہے چرچ کو گئے تو کرسچن ٹوپی نہیں پہنتے۔ آپ کے پاس نہیں تو الگ ہے، لیکن رہ کر بھی نہیں پہننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ٹوپی پہننا فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مگر زینت میں سے ہے۔ کہیں انٹرویو گئے تو کیسے جاتے ہیں آپ، شادی گئے تو کیسے جاتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں میں ڈبو کر رکھا، اس کی نعمتوں کا شکر اللہ کے سامنے ادا نہیں ہوا تو کہاں ہوگا سوچی۔ اور ایک آخری بات ہے، ہمارے پاس معاشرے میں آئینے کی دعا لوگ بنا کر رکھ لیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو میری سیرت اچھی بنایا، میری صورت بھی اچھی بنا دے۔ علامہ البانی کہتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو آج سے چھوڑ دیجئے، مگر یہ دعا ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اس دعا پر جو ہے اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا، تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے۔ اس پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اللہ کی نبی کے محبت کا ایک جز یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو جانیں، آپ کے شمائل کو جانیں۔ اللہ کے نبی کیسے تھے، کیسا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، آپ کا سر کیسے تھا، بال کیسے تھے، یہ ساری چیزیں ہم سب کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے ہیرونی کے بارے میں سب جان لیتے، ہمارا نوجوان ہیرو کے بارے میں بال بھی رکھتے، مگر یہ نہیں دیکھتے اللہ کے نبی کیسے تھے۔ لہٰذا اپنی بیویوں کو بچوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آج کی جو تقریر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس تقریر کے ذریعے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.